السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ شو ماہ رمضان میں اس سال کا عنوان ہے نور قرآن۔ سب سے پہلے حافظ وقاص سجاد سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو قرآن کی تلاوت ہے سورہ غاشیہ، یہ آپ پیش کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال اور تھکے ہارے ہوں گے، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹے کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر مطمئن ہوں گے، عالیشان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے جاری ہوں گے، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی اور قرینے سے رکھے ہوئے آپ خورے ہوں گے اور ترتیب سے لگے ہوئے گاؤ تکیے ہوں گے اور نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کہ کس طرح نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ رہا وہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کو واپس آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ معزز ناظرین، آج نور قرآن کے اس 11ویں ایپیسوڈ میں
ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اب ہم آپ کے سامنے اس کی جو تفسیر و تشریح ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس سورت کو مزید سمجھ سکیں. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بہت آسان زبان میں نازل فرمائی ہے. اگر آپ اس کی زبان جانتے ہیں تب تو پھر اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اگر آپ زبان نہیں جانتے تو یقیناً پہلے زبان سیکھنے کی بات ہے. اگر آپ زبان سیکھ لیں گے تو قرآن پاک بھی سمجھ پائیں گے، یا پھر اس کا ترجمہ پڑھیں. ہر زبان میں اللہ نے ترجمہ کر دیا ہے. زبان سیکھنا آسان نہیں ہے لیکن ترجمہ پڑھنا آسان ہے. لیکن سیدھا ترجمہ بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ انسان کا جو دل ہے اس کو جھنجھوڑ دے، اس تک خدا کا خوف پہنچا دے، خدا سے اس کا تعلق بنا دے اور اس کا مفہوم اس کو بتا دے. گزشتہ جو سورت تھی سورہ اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا بہت خاص حکم دیا تھا اور فرمایا تھا سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ اے نبی آپ اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کرتے رہیے صبح و شام. اور قرآن مجید کو جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ اللہ کے بندوں تک پہنچا کر رہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچائے گا اور یہ کام وہ کر کے رہے گا. آپ اپنے حصے کا کام جاری رکھیے اور ہم آپ تک قرآن پہنچاتے رہیں گے. آپ لوگوں تک قرآن پہنچاتے رہیے. قرآن پہنچانا ہی آپ کا اصل کام ہے. اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بطور خاص کہا ہے کہ آپ اپنی نصیحت کا جو کام ہے اس کو جاری رکھیے. آپ کا اصل کام بندوں تک خدا کا حکم پہنچانا ہے. جو ہدایات ہیں، جو احکامات الہی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون آپ کی بات مانتا ہے کون نہیں مانتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ عزت و عظمت میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ آپ کے منصب میں کوئی فرق پڑتا ہے. آپ داروغہ بھی مقرر نہیں کیے گئے. آپ بس خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچا دیجئے. یہی آپ کی اصل ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ نصیحت کرنے کی ہے. اے نبی پاک آپ ناصح ہیں، داروغہ بالکل نہیں ہے. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو ایمان کی اسلام کی دعوت دینا ہے. لوگوں کو زبردستی پکڑ کر اسلام میں داخل کرنا نہیں. یہ نبی کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ذمہ داری. کبھی کسی نبی نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، کیونکہ نبی کے کام میں زبردستی نہیں ہوتی ہے. اللہ اگر چاہتا اپنے بندوں سے زبردستی کا معاملہ کرنا تو ان کو چوائس نہیں دیتا، مجبور کر دیتا. جیسے اس نے دنیا کو بنایا تو دنیا کا ایک نظام بنانے کے بعد اس کو پوری کائنات کو مجبور کیا کہ وہ اس سسٹم کے اندر رن کرے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ سورج کو، چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک روٹ بتایا کہ تم کو اس طرح سے چلنا ہے، موو کرنا ہے. اور پھر ان سے کہا ائتیا طوعا او کرہا کہ چاہے خوشی خوشی مانو یا بغیر خوشی کے مانو مگر کرنا تو تم کو یہی ہے. قالتا اتینا طائعین، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کا حکم ماننا ہی ضروری سمجھتے ہیں اور اسی میں ہماری اور ہم سب کی بھلائی ہے. تو اللہ چاہتا تو انسانوں کے اوپر بھی زبردستی کرتا، انسان کو چوائس نہیں دیتا. یہ جو انسان کے پاس چوائس ہے یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کو چھیننے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اسی لیے دین میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہوتی ہے. کوئی بات نہ مانے تو اس سے کہہ دیا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی کہ اس کے اوپر چڑھ گئے ہوں، یا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نے اسلام کی دعوت اور کوئی بھی دین کی اچھی دعوت کبھی بھی زبردستی نہیں دی جاتی. سامنے والے کو چوائس ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے. یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی بتائی ہے کہ اے نبی لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے ڈنڈا دے کے نہیں بھیجا ہے کہ لوگوں کو مار مار کر صحیح راستے پہ لانا ہے. آپ کو بس اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے.
جو میسج آپ کو دیا گیا ہے وہ کنوے کر دینا صحیح طریقے سے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نبی کی بات مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اللہ نے کہا ان کو ہم انعامات دیں گے، بہت انعام دیں گے، بے تحاشا انعام دیں گے، جنت دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو ان کو کیا نقصان اٹھانے پڑیں گے، آپ اس سورہ کے شروع میں اسی کا تذکرہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، تم کو قیامت کے بارے میں خبر پہنچی ہے۔ اس دن دو طرح کے لوگ دیکھو گے، کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، اور ان کو کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ ان کو جب کھانے کو دیا جائے گا تو ایسا کھانا دیا جائے گا کہ کھا نہیں پائیں گے، جو ان کو نہ موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا، اور وہ پریشان ہوں گے اور نہایت تکلیف میں ہوں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو دیکھتے ہی تم کو لگے گا یہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے آسودہ حال ہیں، لسعیھا راضیہ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے لیے وہ خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے بے خوبصورت بیٹھنے کی جگہیں بنائی گئی ہوں گی جہاں وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے، آسائش کے ساتھ ہوں گے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو خدا کی بات مانیں گے، خدا کا میسج سن کر اس پر عمل کریں گے اور اچھا کام کریں گے، بدلے میں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، قیامت کے دن سے ہی ان کے اوپر انعام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو نہیں مانے گا پھر اس کے لیے پریشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم کو کیا لگتا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون الی الابل، یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ عرب میں یہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے اور عربوں کے درمیان اترا ہے، وہ صحرا کی زندگی گزارتے تھے، اونٹ ان کے ہاں بہت قیمتی جانور تھا جس کا وہ دودھ بھی پیتے تھے، اور بلکہ بعض جگہ لوگ اس کا پیشاب تک استعمال کرتے تھے دواؤں کے نام پہ، گوشت بھی اس کا کھاتے تھے، سواری بھی اس پہ کرتے تھے۔ وہ ایسا جانور تھا جو ہفتوں ریت میں دوڑتا رہتا تھا اور کھانا بھی نہیں مانگتا تھا، وہ پہلے سے کھانا اپنے حصے کا جمع کر لیتا تھا، ضرورت پڑے تو رستے میں اس کو وہ ذبح بھی کر دیتے تھے، اس کے گوشت میں نمک تک لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس اس کو بھون کے اس کا اپنا بھوک مٹا لیتے تھے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی کہ صرف صحرا کے اندر وہی صحیح سے چل سکتا تھا اور تیزی سے چل سکتا تھا، یہ ساری خوبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ اتنا اچھا جانور، جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ اتنی اچھی گاڑی جس کے اندر اتنی ساری فیسلٹیز ہیں، یہ اس کے اندر سہولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کے اندر کیا کیا آسانی ڈالی، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، آسمان تو دکھتا ہے نا، آنکھ اٹھا کے آسمان کو دیکھیں، آنکھ وہاں تک پہنچتی ہے۔ کتنا عظیم الشان آسمان اللہ نے بنایا، یہ اپنے آپ نہیں بنا، یہ خدا نے انسانوں کے لیے بنایا۔ ذرا سا نظر جھکائیں تو پہاڑ نظر آتے ہیں، اللہ نے کہا ذرا پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ ہم نے اس کو کیسے اس کے اندر فکس کیا ہے، کیسے ڈالا ہے۔ اللہ نے اس کا پرپس بتایا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اس لیے ڈالا زمین میں تاکہ وہ ہلے نہیں، ادھر ادھر ڈس بیلنس نہ ہو، وہ زمین کو سنبھال کر رکھے۔ ان پہاڑوں نے زمینوں کا سسٹم سنبھال کر رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھایا ہے، کتنا مسطح، تم آرام سے اس پہ رہتے ہو، کتنی تیزی سے یہ زمین چل رہی ہے لیکن تم کبھی گرتے نہیں ہو۔ تھوڑی سی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو سیدھے کھڑے رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ زمین جو اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ 24 گھنٹے میں پوری جو تمہارا اپنا سرکل ہے سورج کا، جو زمین سورج ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ایک راؤنڈ پورا کر لیتا ہے، اتنی رفتار سے چلتی ہے، 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار سے زمین چل رہی ہے، پھر بھی انسان آرام سے اس میں بیٹھا ہے۔ جو ایک اینٹ کھڑی کر دیتا ہے وہ سالوں سال، ہزاروں سال کھڑی رہتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کا بیلنس بنایا ہے۔ اللہ نے کہا ان چیزوں کو دیکھو، ان کے اپنے آپ کو دیکھو اور اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے آپ کو جانوروں کی طرح مت بناؤ کہ جو صرف کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے۔ اللہ نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس خدا کے تم خلیفہ ہو جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، سب چیزوں کو بنایا ہے۔ اگر تم اس کا خیال کرو گے، اس کی بات سنو گے، اس کی عبادت کرو گے تو ہم تم کو اس دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ آخرت میں تو تم کو جنت کا ایسا انعام ملے گا جس کا تم اس دنیا میں صحیح سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔